السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہمارے پاس کفر کی جو اقسام ہم پڑھ رہے ہیں اس کا آخری حصہ ہے۔ اس پہ ہم بقیہ جو کفر کی اقسام ہیں مختلف اعتبارات سے اس کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہمارے پاس تکفیر کے مسائل ہیں، اور تکفیر کے مسائل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اگرچہ کورس آؤٹ لائن میں ان کو مؤخر کیا گیا ہے، لیکن چونکہ کفر کے ہم مسائل پڑھ رہے ہیں تو اس وجہ سے اس کے متصل بعد ہم تکفیر کے مسائل پڑھیں گے، اور تکفیر کا مسئلہ جو ہے بہت ہی حساس اور اہم ترین مسائل میں سے ہے، تو اس کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ارکان ایمان اور اسی طرح کچھ مزید مسائل ہیں جن کو انشاءاللہ ہم یہاں ڈسکس کریں گے۔ تو ہمارے پاس ہم نے تین مختلف اعتبارات بنائے تھے، جس اعتبار سے ہم نے کہا کہ کفر کی تقسیم ہوتی ہے، جس میں سے ہم نے حلال و حرام کے اعتبار سے کیا کفر کی تقسیم، اور اسی طرح جو اسباب کے اعتبار سے ہم نے کفر کی تقسیم جو ہے اس کے مختلف ہم نے اقسام پڑھی، تقریباً 5 کے قریب۔ اس کے بعد تیسرا جو چیز ہے جس سے کفر کی تقسیم ہو سکتی ہے وہ اعضائے بدن ہے۔ اعضائے بدن کے اعتبار سے کفر کی بھی تقسیم ہوتی ہے اور علماء کرتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ 3 طرح سے ہے۔ ایک قسم کو کفر قلبی کہتے ہیں، دوسری قسم کو کفر قولی کہتے ہیں، اور تیسری قسم کو کفر عملی کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کفر قلبی، اس سے مراد اعتقادی کفر ہے، اس سے مراد کفر اعتقادی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی اس کو کفر اعتقادی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس سے مراد دل میں موجود کفریہ اعتقادات ہیں۔ کوئی بھی کفریہ اعتقادات میں سے اگر انسان کے دل کے اندر ہے تو یہ اس کو کفر قلبی کہیں گے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی لائی ہوئی شریعت میں سے کسی چیز کے جھوٹا ہونے کا اعتقاد رکھنا، اس کی تکذیب کرنا، یا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت یا اسماء و صفات میں سے کسی ایک میں کسی کو شریک بنانا وغیرہ، یہ جو ہے وہ کفر قلبی اور کفر اعتقادی بھی ہے۔ اور اس اعتبار سے، اس مناسبت سے، یہ جو آخری اس کا جز ہے، یہ آخری جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں کسی کو شریک بنانا، اس اعتبار سے یہ شرک کے مترادف ہوگا، یہ شرک کے مترادف ہوگا۔ لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی لائی ہوئی شریعت میں سے کسی چیز کو جھوٹا قرار دینا تو اس میں یہ کفر میں سے ہوگا، شرک میں سے نہیں ہوگا۔ لیکن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور الوہیت اور اسماء و صفات میں اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک بناتا ہے تو یہ کفر اعتقادی بھی کہلائے گا اور یہ شرک بھی کہلائے گا۔ تو یعنی بسا اوقات جو ہے وہ شرک اور کفر ایک دوسرے کے یعنی مترادف کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں، اور بسا اوقات جو ہے یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ جیسے کفر اور اسلام میں فرق ہے، جیسے کفر اور اسلام میں جیسے ایمان اور اسلام میں فرق ہے، اس کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے قاعدہ ذکر کیا ہے، اذا اجتمع تفرق و اذا تفرق اجتمع، کہ جب دونوں اکٹھے آئیں گے تو پھر مراد مختلف ہوگی، اور جب الگ الگ آئیں گے تو پھر ہر ایک دوسرے میں داخل اور شامل ہوگا۔ تو اسی طرح کفر اور شرک ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ جب اکٹھے آئیں گے تو پھر شرک سے مراد اور ہوگی چیز اور کفر سے مراد اور ہوگی۔ تو یہاں اگر ہم یہ آخری جز جو ہے اس کو شامل کریں تو یہ شرک کے مترادف اور ہم معنی ہوگا، یعنی کفر قلبی۔ دوسری قسم جو ہے بدن کے اعتبار سے، اعضائے بدن کے اعتبار سے جو کفر کی تقسیم ہے، اس میں دوسری تقسیم جو ہے وہ کفر قولی ہے۔ اس سے مراد وہ کفریہ اقوال ہیں جو کسی انسان کی زبان سے اختیاری طور پر جاری ہوتے ہیں، اختیاری طور پر، غیر اختیاری طور پر نہیں۔ اگر غیر اختیاری طور پر جاری ہوتے ہیں، جیسے کہ نشے کی حالت میں انسان بسا اوقات جو ہے وہ کفریہ کلمات کہہ بیٹھتا ہے جب انسان سخت نشے کی حالت میں ہو، یا پھر انسان جو ہے وہ مکرہ ہو، اس کو مجبور کر دیا جائے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر جسے مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان سے جو ہے وہ مطمئن اور بھرپور ہو۔ تو اس صورت میں اگر اس کو جو ہے وہ مجبور کر دیا جائے کلمہ کفر کہنے پر، تو پھر اگر وہ زبان سے کوئی کلمہ کفر ادا کرتا ہے، کلمہ کفر مختلف ہو سکتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو گالی دینا،
یا زبان سے کسی چیز کا استہزاء کرنا، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے اس کے اندر، جو بھی کفری اقوال ہیں وہ سارے اس میں آتے ہیں۔ تو لہٰذا اس میں اختیاری ہونا ضروری ہے کہ وہ اپنے اختیار سے برا بلا کہے، اختیار سے زبان سے کلمہ کفر نکالے۔ اگر مجبور ہو تو پھر وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی آل کے کفار نے ان کو مارا اور ان کو جو ہے وہ مارنے کی انتہا کر دی، تشدد کیا ان پر، ان کو ایذا پہنچائی، اور آخر میں ان کو کہا کہ تم محمد کریم کو برا بھلا کہو تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ تو انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ کلمات کہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے بتایا کہ ہمیں کفار نے ایسا ایسا کہا، ہم نے اپنی جان بچانے کے لیے آپ کو برا بھلا کہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں، اگر دوبارہ بھی ایسا موقع آئے تو تم دوبارہ بھی کہہ سکتے ہو مجھے برا بھلا، بشرطے کہ تمہارا ایمان، تمہارا دل جو ہے وہ ایمان سے بھرپور ہو اور مطمئن ہو۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ردت اس قول سے بھی حاصل ہوتی ہے، ردت یعنی مرتد ہونا، ردت سے مراد مرتد ہونا، اور ردت اس قول سے بھی حاصل ہوتی ہے جو کفریہ ہو، یہ انسان سے اعتقاد کی صورت میں صادر ہو یا اناد یعنی تکبر اور استہزاء کی صورت میں، ہر تین صورتوں میں یہ جو ہے وہ کفر کہلائے گا، ہر تین صورتوں میں یہ کفر کہلائے گا، اور اس کو کفر قولی کہیں گے، یعنی جس کا تعلق اقوال سے ہو۔ تنبیہ، بسا اوقات لفظ کفر کا اطلاق نصوص شرعیہ میں ان اقوال پر بھی ہوتا ہے جو کفر اکبر نہیں ہوتے، یعنی آپ کو بعض ایسی احادیث ملیں گی، بعض دلائل آپ کو کتاب و سنت میں ایسے ملیں گے کہ جن میں کفر کا اطلاق ان اقوال پر بھی ہوتا ہے جو کفر اکبر نہیں، یعنی کفر اصغر آپ کہہ سکتے ہیں یا گناہ کبیرہ آپ کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ نسب میں تان کرنا، نوحہ خوانی کرنا، ماتم وغیرہ کرنا، ان پر بھی کفر کا اطلاق ہوا ہے، ان پر بھی حدیث میں کفر، لفظ کفر بولا گیا ان کے لیے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کے نسب میں تان کرتا ہے یا نوحہ خوانی یا ماتم کرتا ہے تو کافر نہیں ہو جاتا، اگرچہ جو ہے وہ کافروں والا رویہ ہے، کافروں کا طرز عمل ہے یا کافروں کا کام ہے، لیکن اس سے وہ کافر نہیں ہو جاتا، اور اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے، یعنی اہل سنت کا، اہل سنت کہیں گے، چونکہ جو خوارج وغیرہ ہیں وہ تو مرتکب کبیرہ کو کافر سمجھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثنان فی الناس ہما بہم کفر، اثنان فی الناس ہما بہم کفر الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت، دو چیزیں لوگوں میں ایسی ہیں، دو چیزیں لوگوں میں ایسی ہیں جو کفر ہیں، ایک نسب میں تان کرنا، کسی کے نسب کو برا بلا کہنا، اور دوسرا النیاحۃ علی المیت، میت پر جو ہے وہ نوحہ کرنا یا ماتم وغیرہ کرنا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفر قولی دو طرح کا ہے، کفر قولی دو طرح کا ہے، ایک کفر اکبر ہے اور دوسرا کفر اصغر ہے۔ دو قسمیں ہوگی ہمارے پاس۔ تیسری قسم ہے کفر عملی، یعنی جوارے اور اعضاء سے وہ اعمال سر انجام دینا، جوارے اور اعضاء سے وہ اعمال سر انجام دینا جنہیں شرعی نصوص میں کفر سے موسوم کیا گیا ہے، جنہیں شرعی نصوص میں کفر سے موسوم کیا گیا ہے، یعنی کفر کہا گیا ہے۔ اور یہ بھی دو طرح کے ہیں، اور یہ بھی دو طرح کے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والے ہیں اور ایمان کے متضاد اور متناقض اور ایمان کے منافی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں کرتے، ایمان اور اصل اسلام کے منافع جو ہے وہ اس کو ختم تو نہیں کرتے، لیکن اس کے کمال میں نقص پیدا کرتے ہیں، یعنی اس کے کمال کے منافی ہیں، اس کے کمال کے منافی۔ جیسے ہم نے شرک کے اندر پڑھا تھا کہ شرک اکبر جو ہے وہ ایمان کے منافی ہے، اور شرک اصغر جو ہے وہ کمال ایمان کے منافی ہے اور کمال اسلام کے منافی ہے۔ تو اسی طرح ہی اس کی تقسیم بھی اسی طرح ہی کی جائے گی کہ جو دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا ہے وہ ایمان کے منافی ہے، اور جو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا وہ کمال ایمان کے منافی ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ اب پہلی قسم یعنی جو دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے، عملی کفر، اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ اس میں مثلا بت کے سامنے سجدہ کرنا، بت کے سامنے سجدہ کرنا، قرآن کی توہین کرنا، حکم بغیر ما انزل اللہ، یعنی تحکیم الی غیر اللہ، غیر اللہ جو ہے اللہ کے حکم، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر
اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو چھوڑ کر کسی اور کے فیصلے کو جو ہے وہ مقدم کرنا، کسی اور کی طرف فیصلے لے کر جانا، یہ مسئلہ ہم جو ہے وہ قضاء اور اس طرح جو ہے وہ حدود وغیرہ کے مسائل کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ نماز کو کلی طور پہ ترک کر دینا وغیرہ، اور یہ حدیث کے اندر باقاعدہ ذکر کیا گیا ہے، جو نماز کو کلی طور پہ ترک کر دیتا ہے، بالکل بھی نہیں پڑھتا، وہ بندہ جو ہے وہ کافر ہے، اور یہ مسئلہ ہم پڑھ چکے ہیں فقہ کے اندر۔ دین اسلام سے خارج نہ کرنے والے کچھ ایسے عملی کام ہیں کہ جو دین اسلام سے خارج تو نہیں کرتے، البتہ کمال ایمان کے منافی ہیں، کمال اسلام کے منافی ہیں، جیسا کہ مسلمان کے خلاف قتال کرنا، مسلمان کے خلاف قتال کرنا۔ اب اس کو حدیث کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ کفر سے موسوم کیا گیا ہے، لیکن کفر اصغر مراد ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے سباب المسلمی فسوق و قتالہ کفر۔ آگے حدیث آخر میں آئے گی، انشاءاللہ ذکر کریں گے ہم، آخر میں یہ حدیث آئے گی، صحیح حدیث ہے بخاری مسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلمی فسوق و قتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا، برا بھلا کہنا، یہ فسق کا کام ہے، فسق و فجور ہے، اور اس کو قتل، اس کے خلاف قتال کرنا، لڑائی کرنا، یہ جو ہے وہ کفر ہے، یعنی کفر دونا کفر، کفر اصغر مراد ہے۔ اس کے بعد یہاں اس کے ساتھ ہی ہماری جو ہم نے کفر کی اقسام جو ہم نے اس کی تقسیم کی تھی مختلف اعتبار سے، وہ ختم ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک نیا مسئلہ ہے، اور وہ ہے کفار کی اقسام۔ کفر کی اقسام کے بعد کفار کی اقسام کا مسئلہ ہمارے پاس آتا ہے کہ کفار دنیا میں کتنی قسم کے ہیں، کفار دنیا میں کتنی قسم کے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ کفار کو ہم دو طرح تقسیم کر سکتے ہیں، کچھ ایسے کفار ہیں جو اصلی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو غیر اصلی ہیں۔ اصلی کفار جو ہیں ان کی آگے پھر کئی قسمیں ہیں۔ جو اصلی کفار ہیں یعنی جو پیدائشی طور پہ ہی کافر ہیں، وہ اسلام میں داخل ہوئے ہی نہیں، کہ ان کو اسلام یعنی وہ اسلام سے مرتد ہوں، اسلام میں آئے ہی نہیں، وہ اپنے آباء و اجداد یعنی نسل در نسل جو ہے وہ کافر ہی چلتے آ رہے ہیں۔ تو جیسے ان کے آباء و اجداد کا دین تھا، اگر وہ یہودی تھے تو یہودی رہے، اگر وہ عیسائی تھے تو عیسائی رہے، یا کوئی اور اگر ان کا مذہب اور دین تھا تو اس پر چلتے رہے، اس کو کہتے ہیں اصلی کفار۔ تو اصلی کفار یہ وہ تمام کفار اس میں آتے ہیں جو دین اسلام میں سرے سے داخل ہی نہیں ہوئے۔ یہ تین قسم کے ہیں، یہ جو لوگ ہیں نا، یہ اصلی جو کفار ہیں یہ تین قسم کے ہیں۔ سب سے پہلے اہل کتاب ہیں، سب سے پہلے اس میں اہل کتاب آتے ہیں۔ اس سے مراد، اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں، جو کہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، جو کہ بنی اسرائیل سے ہیں، اور اہل تورات اور انجیل بھی انہیں کہا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں فرماتا ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، اور ان لوگوں کا کھانا جو کتاب دیے گئے وہ تمہارے لیے حلال ہے، وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو مومنہ پاک دامنہ عورتیں ہیں ان سے بھی، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وہ پاک دامنہ عورتیں جو کہ ان لوگوں میں سے ہیں اوتوا الکتاب من قبلکم، جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے۔ سورہ مائدہ کی یہ آیت نمبر 5 ہے۔ تو یہاں اہل کتاب کے کھانے کو حلال کیا گیا ہے، ان کے ذبیحہ کو حلال کیا گیا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ مسلمانوں کا کھانا ان کے لیے حلال کیا گیا ہے، اور اسی طرح جیسے مومنہ پاک دامنہ عورتوں سے نکاح کو حلال کیا گیا ہے، ایسے ہی اگر کوئی اہل کتاب میں سے بھی ایسی خاتون مل جاتی ہے، ایسی عورت جو پاک دامنہ ہو، تو اس سے بھی نکاح شریعت نے جائز قرار دیا ہے اگر ملے تو۔ اچھا، یہ تو پہلی قسم ہے جو اہل کتاب ہیں۔ دوسری قسم مختلف فی، جن میں اختلاف ہے کہ وہ اہل کتاب میں شمار ہوتے ہیں یا نہیں، یعنی یہ تو بالاتفاق ہیں، جو بنی اسرائیل میں سے یہودی یا عیسائی ہیں، یہود و نصارہ ہیں، ان کے اہل کتاب ہونے میں اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں۔ اختلاف اس میں ہے کہ جو بنی اسرائیل کے علاوہ دیگر جو لوگ ہیں، جو مطلب کہ یہودیت کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں یا عیسائیت کی طرف کرتے ہیں، کیا وہ لوگ بھی اہل کتاب میں سے شمار ہوں گے یا نہیں، اس مسئلے میں اصل میں اختلاف ہے۔ جیسا کہ سابعون ہیں، سابع یعنی بے دین جسے کہا جاتا ہے، تو سابع یہ باقاعدہ ایک مذہب ہے، اور یہ ایک باقاعدہ جو ہے وہ فرقہ اور گروہ تھا۔ تو بعض علماء کے ہاں یہ نصارہ سے ہیں، بعض علماء کے ہاں یہ نصارہ سے ہیں، اور بعض علماء کے ہاں یہود میں سے، بعض علماء کے ہاں یہ یہود میں سے ہیں، السابعون۔
لیکن حافظ ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اہل کتاب میں سے نہیں. حافظ ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اہل کتاب میں سے نہیں ہے. اس کے بعد ہے بنو تغلب. بنو تغلب میں سے نصارہ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مفسر قرآن حبر الامہ، ان کا موقف یہ ہے کہ یہ اہل کتاب میں سے، یعنی یہ نصارہ میں سے اور اہل کتاب میں سے ہیں. یہ نصارہ میں سے ہیں اور اہل کتاب میں سے، اور ان کا حکم اہل کتاب والا ہوگا، یعنی ان کے احکامات جو ہیں وہ اہل کتاب والے ہوں گے، جیسا کہ گزشتہ آیت کے اندر جو ہے وہ بیان ہوا ہے. اور یہی رائے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اختیار کی ہے، یہی رائے حضرت علی امیر المومنین، حضرت علی، عبداللہ ابن عمر اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے بھی اختیار کی ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی یہی مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بنو تغلب کے جو نصارہ ہیں ان کا حکم بھی اہل کتاب والا ہے، اور وہ بھی نصارہ کے تابع ہیں اور اہل کتاب میں سے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ مجوسی ہیں. مجوسیوں کے بارے میں بھی اختلاف ہے. مجوسیوں کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ آیا یہ اہل کتاب، یعنی کیا یہ کوئی ان کے پاس آسمانی کتاب آئی ہے کہ نہیں، یعنی کیا یہ بھی کوئی اہل کتاب میں شمار ہوتے ہیں یا نہیں، یا کہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی. اس میں اختلاف ہے، اور فقہاء کے علماء کے اس میں دو قول ہیں. بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو مجوسی ہیں، آگ کی پرستش کرنے والے، آگ کی پوجا کرنے والے، وہ ان کے پاس آسمانی کتاب آئی ہے، اور وہ بھی آسمانی مذاہب میں سے ایک مذہب. یہ مسئلہ جو ہے کہ آیا ان کو مذاہب کی ضمن میں پڑھا جائے یا ان کو فرقوں کے جو ہے وہ ضمن میں پڑھا جائے، تو اس میں یہی اصل میں وجہ اختلاف ہے کہ آیا ان کے پاس کوئی آسمان سے کتاب اتاری گئی یا نہیں اتاری گئی. تو دو قول ہیں. صحیح رائے یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں آئی، اور نہ ہی یہ آسمانی مذہب ہے، نہ ہی یہ ادیان سماویہ میں سے کوئی دین ہے. آپ جانتے ہیں ادیان دو طرح کے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں. ادیان دو طرح کے ہیں، ایک ادیان سماویہ ہیں اور دوسرے ادیان وضعیہ ہیں. ادیان سماویہ سے مراد وہ ادیان ہیں کہ جن لوگوں کی طرف آسمان سے کتابیں نازل ہوئی، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے انبیاء کو دے کر بھیجے ہیں، جیسا کہ یہودیت ہے، نصرانیت ہے. یہ ادیان سماویہ ہے، اور اسلام، یہ تین ادیان سماویہ ہیں. کیا اس کے علاوہ کوئی اور آسمانی دین ہے ان تینوں کے علاوہ، یہودیت، نصرانیت اور اسلام کے علاوہ؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ مجوسیت بھی ادیان سماویہ میں سے ہیں. بعض کہتے ہیں جو ہندوازم ہے یہ بھی ادیان سماویہ میں سے ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو ادیان سماویہ ہیں، آسمانی ادیان ہیں، وہ تین ہی ہیں: یہودیت، عیسائیت اور مجوسیت. اور جو بدھ مت وغیرہ اور یہ جتنے بھی اس کے علاوہ ادیان ہیں، یہ سارے ادیان یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں. اس کو ادیان وضعیہ کہیں گے، ان کو ادیان سماویہ نہیں کہیں گے. اچھا، سوال یہ ہے کہ مجوسی جو ہیں یہ آگ کی پرستش کیوں کرتے ہیں؟ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں متعدد بار. کون بتائے گا؟ کسی کو نہیں پتا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، شاید اس لیے کہ یہ خیر اور شر کا خدا اور تصور کرتے ہیں اور شر کی پرستش کرتے ہیں، اس لیے شاید آگ کی کرتے ہیں. شر کی پرستش کرتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کو پوچھتے ہیں. جی، میرے خیال میں تو ایسے ہی ہے، غلط ہو سکتا. ایسا نہیں ہے. دیکھیے، یہ مجوس جو ہیں، مجوسیوں کے ہاں دو الہوں کا جو تصور ہے وہ پایا جاتا ہے. مجوس کے ہاں دو الہوں کا تصور پایا جاتا ہے. ایک کو الہ الخیر کہتے ہیں اور ایک کو الہ الشر کہتے ہیں. مجوسی جو ہیں ان کے ہاں دو الہوں کا تصور کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے ایک الہ کو الہ الخیر کہا، دوسرے کو الہ الشر کہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو الہ الخیر ہے، اگر وہ الہ الشر بھی ہو تو یہ ممکن نہیں. پھر وہ الہ الخیر کیسے ہو سکتا ہے اگر وہ شر کا بھی مالک ہو؟ تو اس وجہ سے انہوں نے دو الہوں کا تصور پیش کیا. لہٰذا جو نور ہے، روشنی ہے، اسے وہ الہ الخیر تصور کرتے ہیں، اور جو تاریکی اور اندھیرا ہے اسے الہ الشر تصور کرتے ہیں. تو آگ کو اب آگے ان کی کئی کیٹیگریز ہیں. کچھ ایسے مجوسی ہیں جو آگ کی پرستش کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو سورج کی پرستش کرتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ ستاروں کی پرستش کرتے ہیں. آگے مختلف نور کی جو قسمیں ہیں، ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ اپنے اپنے انداز سے
जो है वो पूजा करता है, लेकिन इनमें जो तसव्वुर है इलाहुल खैर का, वो आग की परस्तिश करने का, वो इलाहुल खैर है, नूर चूंकि वो रोशनी है तो इस वजह से वो उसकी परस्तिश करते हैं। और यही मसला जो है वो जो इस्लामी फिरके हैं उनके अंदर जो हमने पढ़ा था कि मुतज़िला जो है कदरिया, उनको भी मजूस आदिल उम्मा कहा जाता है, कदरिया को भी मजूस आदिल उम्मा कहा जाता है। क्यों उनको मजूस आदिल उम्मा कहा जाता है, बताइए जरा आप आफशीन बताइए। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि वो कहते हैं कि जो भी अफ़ाल इंसान करता है उसका जिम्मेदार जो है वो इंसान खुद है, अल्लाह ताला को इसका इल्म नहीं है। तो कैसे फिर उनका ये नजरिया, उनके अकीदे के साथ कैसे मुनासबत हुई? वो यानी कि जैसे उन्होंने खैर का खुदा अलग बना दिया और शर का अलग बना दिया, इसी तरह उनका भी यही यानी कि अकीदा तो उनका यही है ना। ठीक है, अहसन थी। यानी मकसद ये है कि मुतज़िला भी ये अकीदा रखते हैं, वो चूंकि कहते हैं कि चूंकि बंदों के अफ़ाल में अफ़ाल अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, लिहाजा हम अगर इनकी निस्बत अल्लाह की तरफ करेंगे कि अल्लाह बंदों का भी खालिक है और उनके अफ़ाल का भी खालिक है, तो फिर इससे शर की निस्बत अल्लाह की तरफ होगी। लिहाजा हम जो है वो इस चीज़ से बचने के लिए हम ये कह देते हैं कि बंदों के अफ़ाल का खालिक अल्लाह नहीं बल्कि वो खुद अपने अफ़ाल के खालिक हैं। और वलियाज़ु बिल्लाह इस नतीजे में उनको तकदीर के इनकार करने में उन्होंने इस कदर मुबालगा किया कि उलमा ने उनका नाम कदरिया रख दिया, उलमा ने उनका नाम कदरिया रख दिया, यानी तकदीर का इनकार करने वाले। उन्होंने किताबत का इनकार करने के साथ उन्होंने अल्लाह ताला के इल्म का इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि बाज़ मुतज़िला ऐसे जो कहते हैं अल्लाह ताला को तो इल्म ही बाद में होता है, वलियाज़ु बिल्लाह, बंदा जब काम कर लेता है बाद में अल्लाह को इल्म होता है, अल्लाह की मशीयत और अल्लाह ताला का इरादा भी उसका भी इनकार करते हैं। अच्छा, इसके बाद जिनके पास बिल इत्तिफाक यानी तीसरी किस्म, जिनके पास बिल इत्तिफाक कोई किताब नहीं आई, ये असली कुफार की हम किस्में पढ़ रहे हैं। असली कुफार की तीसरी किस्म क्या है? जिनके पास कोई आसमानी किताब नहीं आई बिल इत्तिफाक, किसी का इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। जैसा कि बुतों के पुजारी हैं, दहरिये, जो हर चीज़ जो है वो ज़माने की तरफ निस्बत करते हैं, कहते हैं ज़माने के हवादिसात ने हमारे साथ ये कर दिया वो कर दिया, युहलिकुना इल्ला दहर, हमें जो है ज़माना ही हिलाक करता है, ज़माने ने हमारे साथ ऐसा किया। वो जब भी कोई मसला होता है ज़माने को बुरा भला कहते थे, ज़माने को गाली देते थे। तो जिस वजह से अल्लाह ताला ने जो है वो फरमाया कि युदीन इब्नु आदम यसुब्बुद्दहरा व अना दहर, ज़माने को बुरा भला कहता है हालांकि मैं ही ज़माने का खालिक हूँ और मैं ही उसको चलाने वाला हूँ। उकल्लिबुल लैला वन नहार, मैं ही दिन रात को पलटता हूँ, यानी उनमें रद्दो बदल और तब्दीली पैदा करता हूँ। तो इस वजह से इनको दाहरिये कहा जाता है, चूंकि वो हर चीज़ की निस्बत दाहर की तरफ, ज़माने की तरफ करते हैं। और इस तरह जो फ़िलासफ़र हैं कदीम किस्म के, अफलातून, अरस्तु वगैरह, ये सारे भी इस तीसरी किस्म में आते हैं, जो असली कुफार हैं लेकिन इनके पास कोई किताब नहीं आई, लेकिन इनके पास कोई आसमानी किताब नहीं, यानी अहले किताब में से नहीं है, ये अहले किताब में से नहीं है। और रहे हिंदू और ये इस तरह के जो मज़ाहिब हैं इनमें इख्तिलाफ है। हिंदू जो हैं इनमें इख्तिलाफ है, जैसे मैंने आपको बताया। बाज़ उलमा कायल हैं इसके, वो कहते हैं इनकी तरफ भी कोई किताब आई है, लेकिन बाज़ कहते हैं कि नहीं, ये भी इनमें ही शामिल है। ये जो आखिरी किस्म है ना कि जिनके पास कोई आसमानी किताब नहीं आई। बहरहाल ये मसला इंशाल्लाह जब आप जो है वो अकीदे की दूसरी किस्म पढ़ेंगे, दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे, ये तो आप अकीदा नंबर 1 पढ़ रहे हैं, अकीदा नंबर 2 में जब आप जाएंगे तो उसके अंदर फिरके और जो मज़ाहिब हैं उनका तारुफ है, तो वहाँ इंशाल्लाह ये चीज़ें सारी तफसील से आप लोग पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरी किस्म कुफार की, वो गैर असली काफिर है। असली कुफार की 3 किस्में हमने पढ़ी, उसके बाद गैर असली। इससे मुराद वो लोग हैं जो इस्लाम में दाखिल होने के बाद किसी वजह से मुर्तद हो गए, जिसकी तफसील हम नवाक़िद ईमान में पढ़ चुके हैं और कुफर की अक़साम में भी गुजर चुकी है। वो जो है वो कौली हूँ, एतक़ादी हूँ या फिर अमली हूँ, किसी भी तरह हो सकते हैं, या उसके अंदर जो है वो मुनाफिक भी आ सकते हैं, मुनाफिक एतक़ादी भी आएगा, उसके अंदर जो है वो शिर्क अकबर का इर्तिकाब करने वाला भी आएगा, इसके अंदर जो है वो जो मुर्तद हो जाते हैं मुख्तलिफ, जैसा कि मसलन जहमिया हैं। अब जहमिया जो हैं बिल इत्तिफाक काफिर हैं, उनके कुफर में कोई शक नहीं, चूँकि उनके अकायद नज़रियात कुफरिया हैं। इसी तरह अल्लाह ताला की सिफात का जो जानबूझ के इनकार करता है, अल्लाह ताला के नामों का इनकार करता है
اور اس کے علاوہ دیگر جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب کے اندر چیزیں پڑھی ہیں، قضاء و قدر، تقدیر کا انکار کرنے والے اس طرح کے لوگ جو ہیں، اب یقیناً وہ صادر کے ارکان ایمان میں سے ایک رکن کا مستقل انکار کر رہے ہیں. اسی طرح ایمان بالیوم الاخر کو نہ ماننے والے، اسی طرح عذاب قبر کو نہ ماننے والے، مختلف جو مسائل یعنی جو ان کا انکار کرنے والے، قادیانی ہے مثلا، نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرنے والے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں آتی ہیں. اب یہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں اور کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے ایسے شخص کو پھر ہم اصلی کافر نہیں کہیں گے، بلکہ یہ غیر اصلی کفار ہیں اور ان کے احکامات ان کفار سے مختلف ہیں. ان کے احکامات ان کفار سے مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے، فَيَمُتْ، اور وہ فوت ہو جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو، یعنی کفر کی حالت میں فوت ہو جائے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا میں برباد ہو گئے اور آخرت میں. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ ہیں جہنمی اور ہم فیہا خالدون، سے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو اس کے اندر جو ہے وہ ارتداد کا ذکر ہے. کفر کے دیگر اطلاقات، یہ ہمارے پاس چوتھا مسئلہ ہے کفر کے مسائل میں سے، کفر کے دیگر اطلاقات. اب کفر کے دیگر اطلاقات سے یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی کتاب و سنت کی نصوص میں، آیات اور احادیث میں بسا اوقات کفر کے لیے اور بھی الفاظ استعمال ہوئے. جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ عقیدے کے لیے مختلف نام بولے گئے. کبھی عقیدے کو جو ہے توحید بھی کہتے ہیں، کبھی عقیدے کو سنت بھی کہتے ہیں، کبھی عقیدے کو فقہ الاکبر بھی کہتے ہیں، کبھی عقیدے کو اصول الدین بھی کہتے ہیں، اعتقاد بھی کہتے ہیں، مختلف اس کے نام. تو اسی طرح کفر کے اور بھی اطلاقات ہیں، یعنی کفر پر اور بھی الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں. اگر ہم قرآن و سنت پہ غور کریں تو زیادہ تر جو کفر کی جگہ پر الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ تین ہیں. زیادہ تر جو کفر کی جگہ پر الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ تین ہیں. سب سے پہلے شرک ہے. شرک جیسے میں نے کہا یہ مترادف کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. کبھی شرک کی جگہ کفر آ جاتا ہے، کبھی کفر کی جگہ شرک استعمال ہوتا ہے، اور کبھی دونوں اکٹھے بھی آ جاتے ہیں. تو شرک جو ہے کبھی کفر کا جو اطلاق ہے وہ شرک بول کر بھی کفر مراد لیا جاتا ہے. جیسے دو باغوں والے کے بارے میں استعمال ہوا ہے قرآن کریم کے اندر، یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے، یعنی کفر، شرک کو بمانۂ کفر لیا گیا ہے، شرک کو بمانۂ کفر لیا گیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور اس کا سارا پھل مارا گیا، جڑ گیا، ختم ہو گیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اس حال میں اس نے صبح کی، اس حال میں اس نے صبح کی یہ اپنی ہتھیلیاں ملتا تھا. کس پر؟ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس پر جو اس نے باغ پہ خرچ کیا تھا. اب اس نے ظاہر ہے کہ باغ پہ خرچ کیا ہے، محنت کی ہے، اس پہ جو ہے وہ پیسہ لگایا ہے، تو وہ چونکہ اس کا باغ کا پھل سارا ضائع ہو گیا تو اس کے بعد وہ اپنے ہتھیلیاں مل رہا تھا اس افسوس پر یا اس ندامت میں کہ جو اس کے پھل پہ اس کی محنت ضائع ہو. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور حال یہ تھا کہ جو وہ پھل ہے وہ اپنی یعنی اس کا باغ اپنی چھتوں کے سمیت گرا ہوا تھا، اور وہ یہ کہتا تھا وَيَقُولُ، یہ کہہ رہا تھا یا لیتنی، آئے کاش، لم اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا. تو یہاں لم اشرک بربی احدا سے مراد کفر کرنا تھا. آیت مبارکہ میں کفر کو شرک سے تعبیر کیا گیا کیونکہ اس بندے کا فعل کافرانہ تھا، مشرکانہ نہیں تھا. یہ بات ذہن میں رکھیں، اس بندے کا فعل کافرانہ تھا، مشرکانہ نہیں تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی شرک کا اطلاق کفر پر بھی ہوتا ہے. اگر آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں کہ لم اشرک بربی احدا سے مراد کفر ہے تو اس سے پہلے اگر آپ 37 نمبر آیت میں 37 آیت میں اگر چلے جائیں تو وہاں باقاعدہ کفر کا واضح طور پہ استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب، کہ اس کے ساتھی نے جب وہ اس سے جو ہے وہ بحث کر رہا تھا، اس سے بات چیت کر رہا تھا، اس نے کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو نے اس ذات کے ساتھ کفر کیا ہے جس نے تجھے پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر تجھے جو ہے وہ ایک قطرے سے بنایا، ثم سواک رجلا، پھر تمہیں ایک سیدھا آدمی، ایک ٹھیک ٹھاک آدمی بنا دیا. تو یہاں آپ دیکھ لیں اس آیت کے اندر باقاعدہ کفر کا استعمال ہے. تو اس کا مطلب اسی چیز کو اس نے آگے جا کے بیان کیا کہ میرے ساتھ حشر اس وجہ سے ہوا ہے
کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، اللہ کی نعمت کو چھپایا، اور جو شکر کرنا چاہیے تھا اس کو میں نے ادا نہیں کیا۔ لہٰذا یہاں کفر استعمال ہوا ہے اور آگے اس کا مطلب وہاں بھی یہی استعمال ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ظلم بھی بسا اوقات کفر کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی ظلم بول کر کفر مراد لیا جاتا ہے، اور یہ قرآن کریم کے اندر مستعمل ہے، اور یہ قرآن کریم کے اندر مستعمل ہے، یعنی ظلم بمانا کفر، ظلم بمانا کفر۔ اور اس کے بارے میں قرآن کریم میں متعدد مثالیں موجود ہیں، ایک نہیں بلکہ متعدد اس کی مثالیں موجود ہیں۔ چند ایک ہم یہاں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھ دانتوں سے کاٹے گا، یعنی کاٹ کھائے گا، یقول اور کہے گا یا لیتنی، آئے افسوس یا آئے کاش، اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول کی راہ اختیار کر لی ہوتی، رسول کے رستے پہ چل گیا ہوتا۔ ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شک و شبہ، بلا ریب، یہ اس کافر کو متناول ہے جو رسول کریم علیہ السلام پہ ایمان نہ لایا۔ یہ اس بندے کے لیے لفظ جو ہے وہ ظلم کا بولا گیا ہے جس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا اور آپ کے راستے کو اختیار کرنے سے اس نے انکار کر دیا، چونکہ اس کے اندر ہی آیت میں موجود ہے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ سے مراد یہاں کافر ہے، کہ اس دن جو ہے وہ کافر اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا، یعنی اپنے دانتوں سے ان کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں رسول کی راہ اختیار کر لیا۔ اور اسی طرح ایک دوسرے مقام پہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں بھی ظلم بمعنی کفر استعمال ہوا ہے، یعنی ظلم کو کفر کی جگہ پہ استعمال کیا گیا، ہم معنی استعمال ہوئے ہیں اور دونوں استعمال ہوئے ہیں۔ والکافرون هم الظالمون، والکافرون هم الظالمون، اور یوم قیامت کو کافر لوگ ہی ظالم ہیں، یعنی کافر ہی اصل میں در حقیقت ظالم ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ تیسرا جو لفظ کفر کے لیے استعمال ہوتا ہے قرآن و حدیث کے اندر، یہ مستعمل ہے۔ جو تیسرا لفظ کتاب و سنت کی نصوص میں کفر کے لیے استعمال ہوتا ہے اس میں سے ایک فسق ہے، فسق و فجور جسے ہم کہتے ہیں۔ تو فسق کبھی کفر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور فسق جو ہے وہ کبھی معصیت اور گناہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور دونوں کی مثالیں جو ہے وہ کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں۔ فسق بمعنی کفر بھی مثال موجود ہے، اور فسق بمعنی معصیت، کفر اکبر کی مثال، یعنی فسق بمعنی کفر اکبر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ کہف میں فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، انہوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، مگر ابلیس، کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، یعنی اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، یعنی اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ امام مروزی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فسق کفر تھا، اس کا یہ فسق کرنا یہ در حقیقت کفر تھا، یعنی کفر یہاں مراد ہے۔ اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں، کل ہم نے پڑھا تھا کہ کفر جو ہے وہ بسا اوقات تکبر اور جو اناد ہے، تکبر اور اناد اور جو مطلب انکار ہے، اس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور وہاں ہم نے سب سے پہلے جو مثال دی تھی وہ ابلیس کی ہم نے مثال دی تھی کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو تکبر میں ٹھکرا دیا، حالانکہ دل سے اس نے پہچان لیا تھا حق کو اور زبان سے حق کا اقرار بھی کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے حق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، تو یہ کفر اور اناد اور تکبر کی وجہ سے تھا۔ اسی طرح جو ہے وہ فسق بمعنی کفر جو ہے وہ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ بھی استعمال ہوا ہے کفر اکبر کے لیے، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، سورہ سجدہ میں، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ امام طبری امام المفسرین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا اور اس کی اطاعت سے دور ہو گئے، یعنی اس آیت سے وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ سے مراد کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا اور اس کی اطاعت سے دور ہو گئے۔ اسی طرح جیسے ہم نے کہا کہ جو فسق کا لفظ ہے، یہ فسق کا لفظ کفر اکبر پر بھی بولا جاتا ہے اور معصیت اور گناہ پر بھی بولا جاتا ہے، اور اس کی قرآن میں بھی مثالیں ہیں اور اس کی احادیث میں بھی بکثرت مثالیں جو ہیں وہ استعمال موجود ہیں۔
قرآن کریم میں اس کی مثال سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اور اسے تمہارے دلوں میں خوبصورت اور مزین کر دیا۔ آگے فرمایا وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور اس نے کفر اور گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسند بنا دیا۔ تو یہاں آپ دیکھ لیں کفر الگ استعمال ہوا ہے اور فسق الگ استعمال ہوا ہے اور عصیان الگ استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں کفر کے بعد فسوق ہے، یعنی فسوق سے مراد گناہ ہے، معصیت کا کوئی بھی کام اس پر بھی فسق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور حدیث میں جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ حدیث کے اندر بیان فرمایا وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق کا کام ہے، فسوق یعنی نافرمانی اور معصیت ہے، وقتالہ کفر، اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا، قتال کرنا یہ کفر ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں دو فائدے ملتے ہیں، ایک جو میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ کفر دونا کفر اور کفر اصغر جو ہے اس پر بھی کفر کا اطلاق ہوتا ہے، کبیرہ گناہ اس پر بھی کفر کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے کہ مسلمان کے ساتھ لڑائی کرنا کفر دونا کفر، اور سباب المسلم فسوق اور فسق کا اطلاق بھی معصیت پر ہوتا ہے اور کفر پر بھی ہوتا ہے۔ کفر کی مثالیں ہم نے پہلے پڑھ لی، اور فسق معصیت کے کام پر فسق کا اطلاق، اس کی مثال یہاں حدیث میں ہے سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق و فجور کا کام ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ موضوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، جس کے اندر ہم نے کفر کی اقسام پڑھی، کفر کی تعریف پڑھی، اور اسی طرح جو ہے وہ کفار کی اقسام، اور پھر کفر کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں کتاب و سنت میں وہ ہم نے پڑھے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 3 لفظ ایسے ہیں جو کفر کے لیے بھی قرآن کریم اور حدیث کے اندر مستعمل ہیں، اطلاقات آپ کہہ سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے پڑھا کہ شرک کا اطلاق بھی کفر پر ہوتا ہے، اور بسا اوقات ظلم کا لفظ بھی کفر کے لیے بولا جاتا ہے، اور بسا اوقات جو ہے وہ فسق کا لفظ بھی، فسوق اور فسق کا لفظ بھی کفر کے لیے بولا جاتا ہے۔ البتہ یہ ایک الگ بات ہے کہ کبھی کفر اکبر کے لیے بولا جاتا ہے اور کبھی فسق اور معصیت کے گناہ اور جو ہے وہ معصیت کے کاموں کے لیے بھی مستعمل ہے۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔